السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کی جتنی شدید مذمت کی جائے وہ بالکل کم ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے، ہمارے تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ یکجہتی کریں اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے ساتھ اسرائیل کے بائیکاٹ کریں، اسرائیل کا امریکہ کے حمایت پر ہم کام نہیں کریں، امریکہ کے مخالفت میں جائیں، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ آج اسی ایشوز کے اوپر ہم نے یہ ٹاک شو رکھا ہے اپنا۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ آپ جانے پہچانے ہیں، سینئر تجزیہ نگار ایس کے اظہار صاحب، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں وہ معروف بزنس مین بھی ہیں اور سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، مسٹر ناصر خان صاحب۔ کیسے ہیں ناصر صاحب آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آج ہمارا پروگرام ہے، ٹوٹل ہمارے پروگرام کا ایشو جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی ہٹ دھرمی اور امریکہ کی زیادتی، جس طرح اسرائیل نے زیادتی کی ہے ایران کے ساتھ اور اس پر اٹیک کیا ہے، اور اتنے بڑے لیڈر، پرائم لیڈر، ایک سپریم لیڈر کا جو ہے شہادت، آیت اللہ علی خمینی صاحب کا شہادت کا واقعہ، یہ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ ہے تمام عالم اسلام کے لیے۔ تو اظہار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایران کے حق میں بولنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا کہ پاکستان کو بولنا چاہیے نہیں چاہیے اور کس انداز میں بولنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو بھی مرمین ہیں، جو کل کا واقعہ میں لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو رحمت جگہ عطا فرمائے، آمین، اور اللہ وکیل کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ جو سانے ہیں، جو کل سانے ہوا، جو انسیڈنٹ ہوا، یہ ایک بہت بڑا سانے ہے، یہ قومی سانے کہہ لیجیے جی۔ ایک سپریم لیڈر، بڑا لیڈر، نہ ڈرنے والا، نہ جھکنے والا، نہ جھکنے والا، حق اور سچ بات کرنے والا لیڈر، ڈٹ کے رہنے والا، اور اتنا زمانے اتنے عرصے سے اسے کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکا، لیکن اب شہری کا وقت اور ایسے مبارک مہینے میں ٹارگٹ کیا گیا۔ فجر کی نماز پڑھی ہے انہوں نے، فجر کی نماز پڑھی اس کا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے ساگر صاحب، میں مذمت کی بات کروں کہ شہباز شریف سے پاکستان سے کیا کرنا چاہیے، پاکستان کیا کرنا چاہیے تھا، اور یا عالم اسلام کیا کرنا چاہیے تھا، اس بٹوین کیا کرنا چاہیے تھا، اس دوران شہادت کے فوری بعد رد عمل آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مذمت تو آ رہے ہیں، مذمت افسوس میں کہہ چکا ہوں کہ کتنے بڑے یہ المیہ ہیں، کتنے بڑے سانحات ہو جائے، رونما ہو جائے، کسی ممالک میں ہو جائے یا گھر پہ ہو جائے یا کسی انسیڈنٹ میں ہو جائے، صرف ایک سمپل سی ایک رٹی رٹائی جملہ ہوتا ہے جو مذمت کی جاتی ہے شدید الفاظ میں، کافی کردار تک پہنچاؤں گا، مجرموں کو نکیل ڈالوں گا، عینی سلاخوں کے پیچھے کر دوں گا، اسے ایسا کر دوں گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میدان عمل میں آنا چاہیے۔ جب آج ان کی باری ہے تو کل خدا خاصا کسی کی باری آ سکتی ہے۔ دشمن پھر دشمن ہوتا ہے، جی، وہ اسرائیل ہو، وہ افغانستان ہو، وہ انڈیا ہو، وہ امریکہ ہو، اگر دشمنی پہ آ جائے تو پاکستان خیر خانی ہے۔ لوگ یہ پاکستان کے قوم سے اور پاکستان کے جو رہنما ہیں ان سے یہ محبت نہیں کرتے، اپنی مفاد کے لیے لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جی ویسا ہی ہے بالکل۔ تو کل جو کچھ بھی کل ہوا، اس کے لیے پاکستان کو شدید احتجاج کرنی چاہیے تھی، رائٹ؟ جیسے پنجاب حکومت اپنے طور پر اپنی لیول پر مریم نواز صاحبہ ایک مورل سپورٹ دیا کہ اگر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اہل تشیع برادری کے جو لوگ ہیں، ان کی محبت میں، ان کی شہادت کے غم میں جو باہر روڈوں پر نکل آئے پورے پاکستان بھر میں، تو مریم نواز نے کہا کہ آپ ان کو پروٹوکول دو، ان کو افطار کراؤ، ان کو سحری کراؤ، ان کا خیال رکھیں، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ احتجاج کریں۔ ان کے اتنے لیڈر رہنما کا شہادت ہوئی ہے۔ یہ چیز آپ سندھ حکومت میں دیکھ لیں، اس کو اپوزٹ ہے، مار دھر ٹکر ٹکر ہو رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایک عجیب سے صورتحال ہے۔ اصل میں سندھ حکومت کی تو آپ بات ہی نہ کریں تو بہتر ہے۔ دار صاحب، سندھ حکومت تو نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں۔ بہت دکھ ہوا ہمیں
بلکہ عالم اسلام کو چاہیے تھا اس وقت کہ سراپا احتجاج ہونے کے بجائے مذمت اپنی جگہ سراپا احتجاج ہو جاتا، بائیکاٹ کرتا امریکہ کا، اسرائیل کا، دیگر چیزوں کا، بالکل حق لیکن کرتا ہے وہ بات ایک بیان دے کر چھوڑ دیا. تو آج ہماری باری ہے تو خدا نہ خاصا منہ میں کھا کر آپ کے بارے میں آ جائے. ہوا چلے گی تو چراغ سب کے بوجھے گی. بالکل اس میں خیال رکھنا ہے. ناصر صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ دنوں جو سلسلہ چلا، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر ایک ایسا ظالمانہ حملہ کیا، ایسا اٹیک کیا کہ اس کے اندر ایران کے سپریم لیڈر، اور ایران سے نہیں دنیا کے ایک بڑے عظیم لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اعلیٰ افسران اور پھر ان کی اپنی بیٹی، داماد، نواسا، یہ سب سارے شہید ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو اور اس کے بعد بھی امریکہ اپنی ہر دھرمی پر اترا ہوا ہے کہ ہم مزید جو ہے، برطانیہ نے جس طرح ان کو، فرانس نے حمایت کا اعلان کیا ہے امریکہ کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے راستے بھی دے دیے اور انہوں نے اپنے ہوائی اڈے بھی استعمال کرنے کے لیے دے دیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی ممالک جو دنیا میں ہمارے جو اسلامی ملک ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ کا آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا کہ مودی بھی وہاں پہنچے جی نیتنیاہو سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس ٹائم تک کوئی جنگ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. پاکستان کو انہوں نے لگایا افغانستان پہ، جی ٹھیک ہے. افغانستان کو لگاتے ہی جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا ایران پہ. ایران پہ جب حملہ کر دیا انہوں نے، تو ان کی پلاننگ یہ تھی کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا جائے پہلے. تو مسلمان کو ہی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے. بات صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی یہ ممالک ہیں یہ سب ایک ہو گئے، ٹھیک ہے. ہمارا سلسلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، پاکستان اور جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں اسلامی ملک، تو ان کو جو ہے چاہیے تھا ایک ہو جانا چاہیے تھا. یہ ایک نہیں ہوئے، یہ صرف اور صرف افسوس ہی کر رہے ہیں، بس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم دکھ میں ساتھ ہیں، ہم اس میں ساتھ ہیں. بھائی دکھ میں ساتھ نہیں ہو جاؤ، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جنگ میں شامل ہو جاؤ. جب آپ کھڑے ہو جاؤ گے تو میرے بھائی وہ خود ڈر جائیں گے کہ مسلمان ایک ہو گئے. حقیقت خالی پاکستان ہی اگر یس کی آواز مار دے، صرف آواز مار تو ناصر صاحب اگر پاکستان ہی خالی آواز مار دے نا، تو اسرائیل اور امریکہ کا دم نہیں ہے، وہیں سارے معاملات جو ہے نا پیچ اپ کی طرف آ جائیں گے. ابھی اور صرف ایک ایران اکیلا کھڑا ہوا ہے، لازمی بات ہے. اس کے کوئی سپورٹ نہیں، ٹھیک ہے. جو بڑے لیڈر تھے جنہوں نے ایک ٹائم تک چلایا ایران کو، آج جو ہے لازمی بات ہے وہ ابھی تک ان کو صبر نہیں آ رہا ہے. 37 سال جو ہے 37 سال کا عرصہ انہوں نے اپنے اس پرائم لیڈرشپ میں لگایا آیت اللہ علی خمینئی نے، اور اس 37 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے. بڑے ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوئے کہ ان کی اپنی فیملی تو جو جانی تھی، جو شہید ہونے تھے وہ تو ہو ہی گئے، اس کے علاوہ ان کے سپہ سالار اور ان کے بڑے لیڈرز اور بہت ساری شخصیات. وہاں کی جو اپنا ISI ہے وہ ایک سال سے جو ہے ان کو مانیٹر کر رہی تھی، جی وہ دیکھ رہی تھی، نظر رکھ رہی تھی، ٹھیک ہے نا. ورنہ ان کو کوئی بھی کر نہیں پا رہا تھا ٹارگیٹ پہ، ٹھیک ہے. خبر دی گئی، پلان ہوا، پورا پلان ہوا. فجر کے ٹائم یہ معاملہ ہوئے، ہفتے کی صبح. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ کہیں نہ کہیں تو مسئلہ تھا. دیکھیں پہلے بغاوت کی جاتی ہے، بالکل ایران کے اندر بغاوت ہو جاتی ہے، ادار صاحب ایران میں بغاوت ہو جاتی ہے. بغاوت ہونے کے بعد اپنے لوگ جاتے ہیں، وہ پھر اسی طرح ابھی جو یہ واقعہ ہوا یہ سب وہ ایک اسی کی ایک کڑی پلاننگ ہے، ہر چیز ہے. لیکن ابھی موجودہ جو صدر جو ابھی حلف لے رہے ہیں، جنہوں نے لیا صدر نے، وہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم کسی دیکھیں نا ایران کی جو ٹیم ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے اور بڑی لمبی ٹیم ہے. بڑی لمبی ٹیم ہے. امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مار دیا،
ان کو مار دیا تو ان کی ٹیم بہت لمبی ہے. ناصر صاحب میں دیکھ رہا تھا سرفراز صاحب آرمی چیف جو ہے مطلب اپنا ایران کو انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. جی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. واضح طور پہ کہتے ہیں میں بدلہ لوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں نہیں چھوڑیں گے. میرے ملک کے صدر کے ساتھ اور اتنے بڑے سپریم لیڈر کے ساتھ اور صبر نہیں آ رہا. صبر نہیں آ رہا. لازمی بات ہے پوری قوم بچکی ہوئی ہے. پوری قوم مطلب کہ سراپا احتجاج ہے. وہ سراپا احتجاج تو ایران کے ان کو وہاں کے صدر امریکہ حالانکہ ایران کی عوام کو بھڑکا رہا ہے, لیکن عوام ان کی بھڑکاؤ میں نہیں آ رہی. وہ مسلسل ٹرمپ بول رہے ہیں کہ ہم عوام کو تحفظ دیں گے, یہ دیں گے, آپ جو ہے موقع مل گیا, لیکن وہاں کی عوام سب دیکھ رہی ہے. وہاں کی عوام مسلمان ہے اور اپنے ادارے سے مضبوط ہے. بالکل. ابھی ہم بہت ساری باتیں کرنی ہے, ہم نے ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں. شارٹ بریک سے ہم واپس آتے ہیں, پھر ہم اپنے مہمانوں سے اس ایشوز کے اوپر اور بھی بہت ساری معلومات حاصل. بھول یہ ہوئی ہے مجھ سے, تھوڑا سا کچھ دل میں رہ گیا. کیا کرو؟ سیٹ کرو خاص چائے بنا کے تمہارا موڈ. سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, اسی لیے بنے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جیسے چائے کو سمجھے صرف نیسلے ایوری ڈے. فرام نیسلے. انکل ایک کرکرے. نہیں کرکرے. کرکرے ہی کیوں؟ سین کچھ ایسا ہے کہ کرکرے کا کارن سے بنا کرنچی کڑاکا مرچی مسالہ میرے ٹیسٹ بڈز کو پیک مین کیریکٹر انرجی دیتا ہے. لیجنڈ اسپائسی مسالہ فلیور ٹرپ میکسڈ آؤٹ اور دماغ بولے کرکرے کا سگنیچر گوڈ فلیور سرونگ اونلی ونز. اور میں اپنے کڑاکا ایرا میں کریزی. ایویں تو نہیں نا پھر. مسالے دار تڑکے, کڑک کرنچ کر کے سب ہو گئی کریزی فور کرکرے. بریک میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ایران اور اسرائیل امریکہ کے حوالے سے. ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ بتا رہے تھے, اور بہت ساری ناصر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ جی انہوں نے امریکہ نے ایک پالیسی کی, اس پالیسی کے اندر یہ کیا کہ ان کو پہلے تو مسلمان کو لڑا لیا جائے, جس طرح پاکستان اور افغانستان کے اوپر وار ہوا, اور اس طریقے سے پاکستان اور افغانستان یہاں الجھ گئے. جب یہاں وہ الجھ چکے تھے اس کے بعد اس کو موقع مل گیا, کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس دنیا میں جس سے اسرائیل اور امریکہ بھی ڈرتے ہیں. کیا کہیں گے دار صاحب؟ بالکل آپ نے صحیح کہا اور نشاندہی کی آپ نے بھی ساگر صاحب. دیکھیں ہمیں تو اس بات کا بھی دکھ اور افسوس ہے کہ یقیناً ہر دور میں ہر ممالک میں ہر جگہ سطح پہ میر جعفر اور صادق جیسا تاریخ ساز لوگ ہوتے ہیں. بالکل. تو یہاں بھی یقیناً کوئی انفارمر ہوگا, کوئی میر جعفر صادق کا رول پلے کیا ہوگا کہ ٹائم ٹیبل سب کچھ بتایا کہ کون کون لوگ موجود ہیں. ڈیفینس منسٹر بھی تھے, سارے لوگ موجود تھے. اس کا ان کو اس شہری کا ٹارگٹ کر کے چھید کیا گیا. تو یقیناً ان کو نوز ملانے میں کوئی وہی تو نازل نہیں ہوئی ہے. ایسا کون سا ایسا آلہ تھا کہ اس بند کمرے میں ٹاک شو کر رہا ہوں, کسے کیا پتا جب تک کوئی کسی کے یہاں سے نشاندہی نہیں کرے. سر وہاں سے باقاعدہ لوکیشن بھیجی گئی ہے. تو یہ بھی عالمیہ کا افسوس کا مقام ہے. ہر ممالک بالخصوص اسلامی ممالک سے میں ریکویسٹ کروں گا, میں یہ اپیل کروں گا, یہ مطالبہ کروں گا کہ اپنے آستین میں چھپے ہوئے سانپ کو بھی خیال رکھیں, اپنا آپ کو بھی چیک کریں, دوسروں کو بھی چیک کریں, اور آپس میں جتنا اتحاد کریں گے, جتنا پیار کریں گے, جتنی محبت کریں گے, جتنا یونٹی رکھیں گے آپس میں, اور خلفشار تفرقہ نہیں ہوگا, اتنی ہر ملک مضبوط اور مستحکم ہوگا, عوام جڑی رہے گی اور مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. لیکن اتنا خطرناک والے معاملات جو ایشوز ہیں یہ کسی ملک میں کسی کو سربراہ ماضی میں ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں. اللہ نے اگر خدا خواستہ کسی اور ممالک میں ایسا نہ ہو جائے جو اسپیشل پاکستان مسلمان ملک کے ساتھ کہانی ہو. ایسا بالکل اعزاز صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پاکستان اسلامی ملکوں سے ہٹ کر اگر ہم بات کرتے ہیں, جو انگریز ملک ہیں یا یہودی جو لابی ہیں, جو دوسرے ممالک ہیں, اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی عوام بھی نہیں چاہتی جنگ کرنا. وہاں کی عوام نے بھی سخت احتجاج کیا ہے, جس طرح اسرائیل کے اوپر, اسرائیل نے جب فلسطین کے اوپر اٹیک کیا تھا تو اسرائیل کے خلاف بھی احتجاج ہوئے ہیں, اور وہاں کی عوام نے احتجاج کیے. عوام امن چاہتی ہے. تو ناصر صاحب جب ان کی یعنی کہ دشمن ملکوں کی عوام امن چاہتی ہے تو اس پر ہمارے حکمران کیوں نہیں سوچ رہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟
اصل میں وہ اس لیے نہیں سوچ رہے, تو ان کے اوپر بھی اصل میں یہ جتنے بھی ہماری حکومت ہے تو لازمی بات ہے ان کے اوپر دباؤ ہے امریکہ کا, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا اتنا جنگ کے معاملہ چل رہے ہیں اور ابھی تک شہباز شریف صاحب کا کوئی بیان نہیں ہے. مذمت کی وہ تو کر رہے ہیں نا, وہی کر رہے تھے, باقی بس وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہیں. اس ٹائم جو ہے دیکھیں ایران نے سعودیہ میں بھی بم گرایا, ٹھیک ہے نا, اس نے ایران نے بولا کہ بھائی میں نے سعودیہ پہ اٹیک نہیں کرا, امریکہ کے اڈوں پہ چیزیں کڑی ہیں اڈے پہ ادھر اٹیک کیا. جو مسلمان ملکوں کی حدود میں اڈے بنائے وہاں پر اٹیک کیا. اسلامک بلاک کو چاہیے تھا فوری ایکشن لینا چاہیے تھا. ناصر صاحب اتنی سی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر اقوام متحدہ جو ہے وہ قومی امن سلامتی کی ایک باقاعدہ کانفرنس بلا لیتے ہیں. ہمارے جتنے جو اسلامی ملک ہیں وہ کیوں نہیں بلاتے یہ کانفرنس؟ وہ نہیں بلاتے. اصل میں بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی یہ ملک ہیں ان کو سب کو دبایا ہوا ہے, ان سب کو دبایا ہوا ہے. جب ان کے اوپر کوئی آتا ہے معاملہ تو یہ فوری طور پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ مذاکرات کرنے کے لیے, آ جاؤ. بھائی نہیں, ابھی لازمی بات ہے ایران کے ساتھ کوئی بھی ملک کھڑا ہو جاتا ہے تو ایران تو ویسے ہی آلریڈی حملے کر ہی رہا ہے, وہ تو رک ہی نہیں رہا, لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی ملک جڑ جاتا ہے تو اس کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے. جب طاقت ڈبل ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے پھر انسان کا لڑنے کا جوش اور ہو جاتا ہے. اسرائیل کی کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی طاقت نہیں سمجھتا ہوں, لیکن اتنا انڈر پریشر اسلامی ممالک ہونا یہ تو میں سمجھتا ہوں سوال انسان ہی ہے. تمام کلمہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بغیر کسی امونیشنز کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے یہ لوگ گھس جاتے ہیں, یہ بھاگ جائیں گے سارے, بھاگ جائیں گے, کوئی بھی نہیں ٹکے. فتح یابی سب کنارے مسلمان. بالکل پہلے زمانے میں دیکھیں, پہلے زمانے میں یہ اسلحہ گولہ بارود, یہ لانچر اور یہ بم اور ایٹمی پلان یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف کلمہ تھا. یا ان کے پاس تلواریں ہوتی تھیں, قوت ایمانی, وہ قوت ایمانی سے گزرتے تھے تلواریں لے کر. ہمارے اتنا جذبہ تھا کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھ کے گھس جایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد بغیر کسی نتیجہ کا پرواہ کیے بغیر کسی لیکن نتیجہ کے مثل ہوگا کیا, اللہ غیر سمجھ کرتا تھا. بالکل ہوتی کرتا تھا, بالکل ہمیشہ رہی. اور شہادت کسی کو ہو بھی گئی تو بہت بڑا درجہ مل گیا. آپ یہ تو دیکھیں یہ جنگ کہاں لڑ لیں, وہاں پر ہمارے امام حسین کا روزہ ہے, پورا خاندان موجود ہے, پھر بھی ہماری حکومت کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. شہباز شریف ہو گئے, کوئی بھی ہو گئے, کیوں کر رہے ہیں یار, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہاں بیٹھے. دیکھنا چاہیے. آصف منیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی صرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ان آصف منیر صاحب نے تو ابھی آئی ایس پی آر کا جو بیان آیا تھا اس پر آصف منیر صاحب کے جو رد عمل ہے وہ بہت خطرناک ہے. اگر آصف منیر صاحب نے اس پر عمل کر لیا تو بہت مشکل ہے اسرائیل کا بچنا. ناصر صاحب نے ایک بات کی نشاندہی کی ہے, آصف منیر صاحب جو فلم مارشل ہمارے ماشاءاللہ سے اور حافظ قرآن میں ماشاءاللہ, اللہ ان کو ہمت استقامت عطا فرمائے کہ وہ دشمنوں کو مقابلہ کرے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر. لیکن سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کون ہیں, وہ اس وقت کہاں پر ہیں, جس کی سربراہی کر رہے ہیں وہ؟ ہاں بالکل امارات میں ہیں وہ, کتنے ممالک کی سربراہی کر رہے ہیں وہ, تو ان کو بھی ان پہ فرض عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی ایکشن لے کہ بھائی میں اتنے ممالک میں سربراہی کر رہا ہوں, اتنے مجھے کوئی چیز ایک ذمہ داری سونپی گئی مجھ پہ, تو ایسے موقع پہ بھی ایکٹیو ہونی چاہیے. دیکھیں ادار صاحب کام کرنا چاہیے کہ دشمن کبھی منہ نہ اٹھائیں اور آنکھ نہ اٹھائیں. ایسے ہی ہے ادار صاحب, بات یہ ہے کہ ہم اداروں کو تو بول رہے ہیں, ہم حکمرانوں کو تو بول رہے ہیں, ہم ساری باتیں تو کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے, ہم ان مولویوں کو نہیں بول رہے, ہم ان مذہبی رہنماؤں کو کیوں نہیں بول رہے. مذہبی رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ احتجاج کریں, احتجاج ریکارڈ کریں. لیکن آپ کو میں نے کئی بار پہلے بھی میں نے ٹاک شوز میں بات کہی, نشاندہی کی ہے اور کلپ نکال کے دیکھ لیں, میں نے بڑا اظہار کیا ہے کہ علماء کرام, مفتی, مفکر, دانشور اپنے صحافات کو, صحافی کو بھی کہا کہ جو ایماندار صحافی ہیں, جو لکھا رہی ہیں, لکھنے والے ہیں, آواز حق بلند کرنے والے ہیں, یہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اندر ظلم زیادتی ہو, ناانصافی ہو, اس کے لیے آواز حق کو بلند کریں. وہ مفتی کدھر ہیں, وہ عالم کدھر ہیں, وہ خوف خدا رکھنے والے کدھر ہیں, وہ امام صاحب کہاں ہیں. وہ ابھی ہمارے پاکستان میں اتنی اسلامی جماعتیں, مولانا فضل الرحمان کچھ بھی ہوتا ہے نہیں, دیکھیں مذہبی ہے وہ, سیاست میں وہ آ چکے ہیں, لیکن جماعت ان کی مذہبی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, بہت ساری جماعتیں ہیں. ہمارے کراچی میں تو خاص طور پہ سندھ میں
अगर कोई धरना देने के लिए निकलता है ये आंसू गैस लेके निकल जाते हैं। आप ये तो देखे ना कि कम से कम आंसू तो पहले निकल रहा है, आंसू पहले निकल रहा है, गम में निधान है, ये आंसू फिर आंसू निकाल रहे ये लोग। और गैस जो है वैसे ही गैस तो है ही नहीं ना, गैस है ही नहीं, आंसू गैस ला रहे हैं, आंसू गैस देकर आ रहे हैं। घरों में गैस भी नहीं है। हमारे लाइट बिजली इतना तंग करती है, कराची शहर को इतना तंग करती है कि बस अल्लाह की पनाह है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां तो हैं। मजीद स्टार्ट हुई है, सर्दियों में भी इनका यही हाल था। और गर्मियों में तो अल्लाह मालिक है, गर्मियों में अल्लाह मालिक है। जैसे सर्दियों में आपको गैस नहीं मिली है, आपको गर्मियों में लाइट। इंफॉर्मेशन ये मिली कि 4 तारीख को 4 मार्च सन 2026 को खामदी साहब को चाहने वाले स्ट्राइक का कॉल दिया है। अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन नॉलेज, अथेंटिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक इतलात आई है। क्या सही कहता है कि उनको राइट बनता है कि किसी के साथ जुल्म ताती इंसाफी इतने बरसाने हो तो वो तो एतराज करना राइट बनता है। लेकिन मैं कहता हूँ तमाम इस्लामी जमात, इस्लामिक कंट्री मिल जाए और मिलकर धावा बोल दे ना, तो वो वक्त दूर नहीं कि हम किसी मसलहत के। हाँ बिल्कुल। हम अभी एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हम शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपने मेहमानों से मजीद बड़े अहम सवाल मैं इनसे करूंगा जो इस वक्त आप लोग और पूरी दुनिया सुनना चाहती है। मैं इनसे सवाल करूंगा और मैं एक शॉर्ट ब्रेक। तुम बड़ा गुनगुना रही हो। इसकी सफाई के गुण गा रहे हैं। पहला गुण लीमू, जो कपड़ों की गहराई में जाके मैल खींच निकाले। दूसरा गुण इसकी खुशबू, जो दे सफाई का महकता एहसास। अब से साथ में गुनगुनाएंगे। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग। और ग्लास शाइन, आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। ब्रेक में एक बार तो फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी ईरान, इसराइल और अमेरिका के हवाले से। ईरान के ऊपर जिस तरीके से जो जुल्म ढाए गए हैं और जो ज्यादतियां उनके साथ की गई हैं, अभी हमारे मेहमानों ने इस पर बहुत सारी डिस्कस करी। आज मैं अभी एक नासिर साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि नासिर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि नासिर साहब, मैं क्या दुनिया ये समझती है कि अमेरिका और इसराइल दोनों यकजान है और इन्होंने ही ईरान पर हमला किया? दुनिया को पता है, वो खुद कह रहे हैं, ठीक है। क्या समझते हैं कि अगर इसराइल गरक होता है तो अमेरिका गरक हो जाएगा? देखिए बात यह है कि ये इसराइल और अमेरिका तो वाकई एक है, ठीक है ना जी। लाजिम बात है, इसराइल ने पिछले टाइम में जब हमला करा ईरान पे तो उसको रोका किसने? अमेरिका ने। बिल्कुल अमेरिका ने रोका, जंग खत्म करा दी, फिर बैठ गए सुकून से। अभी दोबारा पुश किसने करा? अमेरिका ने ऐलान करता है, बोल रहा है वो। तो ये एक ही है, ठीक है ना, ये अलग नहीं हो सकते ये। हाँ अभी इसराइल खत्म हो जाए, अमेरिका की कमर टूट जाएगी, अमेरिका फारिग हो जाएगा। अमेरिका ये जो याहू के ऊपर उछल रहे हैं, ये अभी इंशाअल्लाह ताला गरक हो जाए और आप देख लेना अमेरिका खुद ब खुद गरक हो जाएगा। बिल्कुल। देखें ईरान तो बदला लेगा, बिल्कुल। कोई मुल्क उसके साथ हो ना हो, ईरान ने क्लियर बोल दिया है कि हम नहीं रुकेंगे, वो तो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं है, कब्र में उतरना मंजूर है। ऐलान जंग कर दिया है, तो देखिए इस तरह जिस तरह इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, तो इसी तरह जो वो लोग भी मिल चुके हैं, वो एक ग्रुप जो अंग्रेजों का जो एक बड़ा ग्रुप है वो भी मिल चुका है, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप क्या इज़हार साहब आपसे कि क्या समझते हैं कि ये कोई एक बड़ा वार यानी कि लास्ट वार तो नहीं चल रहा है? जी बिल्कुल, जो देखा जा रहा है, जो सुनारियो है और बहुत से सियासी इनकलाबी सियासी रहनुमाओं ने पेशेंगोई कर दी, क्योंकि निशानियां भी आ चुकी हैं, क़यामत की निशानियां आ चुकी हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। फिलहाल जो मुसलमान हैं वो तो पश्ती की तरफ जाएंगे, हाँ फिलहाल पश्ती की तरफ जाएंगे। फिलहाल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निशान उन्होंने बता दिया था, कर दी थी, ठीक है ना। तो एक है तो मुसलमान तो पश्ती की तरफ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो होगा वो मुसलमान गालिब होंगे और जितना कुफार इस्लाम है वो पश्ती तरफ जाएंगे, पश्ती की तरफ जाएंगे, वो तबाही बर्बादी होगी, इनको मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त जो है
یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے. ورلڈ وار یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے کہ 10 کنٹری اس کے ساتھ ہے, 10 کنٹری اس ممالک کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ ہے, اور افغانستان کے ساتھ ہے, کچھ پاکستان کے ساتھ, کچھ سعودی کے ساتھ ہے, کچھ دبئی کے ساتھ ہے, وہ فرانس کے عرب امارات کے ساتھ ہے. اس حوالے سے جب کھچڑی پکے گی تو یقیناً ہر ملک میں آگ لگے گی, افراتفری کا عالم ہوگا, اور معاشی حالت جب جنگ لگے گی تو لیکن معاشی حالت خراب ہوں گے, عوام مر رہی ہوگی, بھوکے مر رہی ہوگی, افراتفری ہوگا, خون ریزی ہوگا, گیس نہیں ہوگا, پانی ہوگا, بجلی پیسے نہیں, گیس بجلی پانی عام دنوں میں نہیں ہے. ناصر صاحب جنگی حالات میں کیا ہوگا؟ آپ ماشاءاللہ آپ جو بزنس مین بھی ہیں, ایک بڑے تاجر ہیں آپ, اور سیاست سے بھی بڑی اچھی وابستگی ہے آپ کی, حالات پہ بھی آپ نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جس طرح یہ جنگ ہو رہی ہے, ابھی انہوں نے روک دیا, ایران نے تیل بند کر دیا, ٹھیک ہے, تیل بالکل انہوں نے بریک لگا دیا, اور اب میرے خیال سے 8-10 روپے بڑھ بھی گئے, پہلے دن ہی جو ہے بڑھ گئے, اور پلس ساتھ میں کاروبار پہ جو ہے نا بڑا اثر پڑ, یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کاروبار پہ کتنا اثر پڑے گا, اور پیٹرول کہاں تک جا رہا ہے؟ کاروبار پہ تو اثر پڑ ہی گیا ہے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ یہ اس ٹائم رحمتوں والا مہینہ ہے, بے شک, ٹھیک ہے نا, اور رحمت برستی بھی ہے بہت, لیکن ابھی جس حساب سے یہ جنگ کے معاملات ہو چکے ہیں تو اس حساب سے کاروبار جو ہے نا بڑا ڈسٹرب ہوا ہے, لوگ بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کھانے جنگی نہ ہو, کھانا خدا نہ خواستہ, تو لوگ باغ اس ٹائم جو ہے نا وہ جو پہلے لوگ کاروبار کرنا چاہ بھی رہے تھے, کر بھی رہے تھے, اب انہوں نے بالکل بریک لگا دیا کہ نہیں آگے کے معاملات کیا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ خیر و عافیت سے رمضان ہمارے گزار دے. ہم تو چاہتے نہیں کہ جنگ ہو, ہم تو چاہتے ہیں, کوئی بھی ذی شعور شخص نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو, ہم ہر آدمی امن کی طرف جانا چاہتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں, دنیا اسلام نہیں, دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جی رہے ہیں اپنی اپنی زندگی, وہ نہیں چاہتے, ہر بندہ امن چاہتا ہے. مقدس مہینہ رمضان مبارک, جی اس مہینے میں ایک گھناؤنی حرکت. صاحب ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو, شاید یاد ہو, میں نے بہت پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ یہ سلسلہ رمضانوں سے شروع ہو کر محرم کے 10 کو ختم ہوگا. ایسا ہی ہے, تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ جس بات کا جو دیکھیں نشاندہی کر دی گئی ہے وہ تو ہونی ہے, کچھ بھی کر وہ تو تو ہونی ہے, اس پہ شک شبہ ہے کہ نام مسلمان سے خارج ہو جائے گا. ویسے بیوقوف آدمی ہے, لہٰذا یہ تو ہونی ہے, آج یا کل ہو, لیکن سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لیکن ہمیں جب تک اللہ نے موقع دیا ہے اسلامی ممالک کے سربراہان کو, سربراہان مملکت کو اور عسکری قیادت کو, انہیں چاہیے کہ آپس میں قوم کو لے کے, تمام صوبوں کو لے کے یونائٹ کر کے, اور جب تک زندگی صلاحیت دی ہے اس کو مقابلہ کرتا ہے دشمنوں سے کرتے رہے, اپنے طور پر اپنی ضمیر کو اور ظرف کو مطمئن رکھے کہ میں نے اس ملک کے لیے, قوم کے لیے اور دین اسلام کے لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا. آپ اظہار صاحب نے بڑی زبردست بات کر دی. ناصر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اب ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جا رہا ہے, تو شارٹ فارم میں آپ سے صرف جو 2 باتیں ہیں اس میں سے ایک کا جواب آپ نے دینا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت موجودہ دور میں ہم جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ آج 2026 میں ہم موجود ہیں, اور 2026 سے آگے پتہ نہیں کتنے ہم صدی دیکھیں نہ دیکھیں, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان نے جو وار سٹارٹ لیا ہم سے, تو وہ افغانستان اور انڈیا کی پلاننگ جو تھی وہی پلاننگ تھی؟ دیکھیں بالکل, افغانستان نے جو سٹارٹ لیا تو لازمی بات ہے اس نے سٹارٹ انڈیا کے کہنے پہ لیا. جب انڈیا جا کر ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, میدانی ہاؤس سے, تو اس کے بعد جا کے یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بولا کہ ایران کو سٹارٹ کرو, ایران کی جنگ سٹارٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ پاکستان لازمی بات ہے وہاں مصروف ہو جائے گا, اور پاکستان مصروف ہو بھی گیا. ادھر انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا. تو اس میں جو ہے انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ لازمی بات ہے ابھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا ہوا کافی جو ہے یہاں سندھ سے اور سب جگہ سے افغانستانیوں کو نکالا جا رہا تھا. ابھی بھی مشن شروع ہو گیا, دوبارہ شروع ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں سب کو نکالا گیا. ایک تو افغانیوں کے دماغ میں یہ چیز بھی تھی, اور جب انہوں نے انڈیا سے ہاتھ ملا لیا, لیکن پیچھے تو انڈیا ہی ہے, ورنہ افغانستان کے پاس ہے کیا؟ افغانستان کے پاس کیا؟ افغانستان تو بالکل فارغ ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, پاکستانی حکومت کو کیا پیغام دیں گے آپ اس حوالے سے؟ پاکستان کو تو میں پاکستانی حکومت کو یہ پیغام دوں گا, خاص طور پہ شہباز شریف ہیں, صدر زرداری صاحب ہیں, گورنر صاحب ہیں, سب ان کو یہی پیغام دوں گا میں کہ کم سے کم جو ہے نا آپ دیکھیں جنگ کے جو معاملے چل رہے ہیں اس کو جو ہے نا یا تو آپ ایک طرف ہو جائے نا, آپ بیچ والا کردار نہ نبھائیں. یہ بیچ والا کردار نبھایا جا رہا ہے. جی,
یہ ایک طرف ہو جائے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے کہاں کھڑے ہوئے اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کلیئر بتائیں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو بیچ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ابھی ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کس کی طرف جا کے کھڑے. بالکل ایسا ہی ہے. اعجاز صاحب نہیں, یہ دیکھیے بیچ کا راستہ یوں اختیار کر رہے ہیں کہ اپنی ویک پوائنٹ ہوتی ہے. کوئی شخص یہ عمل کرتا نا ساگر صاحب, ناصر صاحب, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے. اگر ویک پوائنٹ نہ ہو تو دھڑے سے جواب دیں, ساتھ کھڑا ہو جائے. بالکل. لیکن یہ ڈر خوف ہے نا, کسی کے پریشر ہے تو یہ پیچھے ہٹے ہوئے کہ مذمتی بیان سے خاموش ہو گئے. تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا حکمرانوں سے کہ ہوش کے جو یہ بھی ریلیٹیو جملہ ہے وہ کہ ہوش کا ناخن لیں. تو یہ ہوش کا ناخن لیں اور اس دین اسلام کے خاطر اس ماہ مبارک میں جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو ہو رہی ہیں, اور جنہوں نے پلاننگ کی ہوئی آئندہ کے لیے بھی, اس قلعہ کما کے لیے انہیں بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا. بالکل. اللہ کو حاضر نظر جان کر, اور یہ جس بات کا حلف یہ لیا جاتا ہے شروعات میں جب حلف لیتے ہیں یہ لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں کہ ملک اور قوم کے اور صحت کے حفاظت کے لیے, اور قوم کے حفاظت کے لیے, ان کے فلاح بقا کے لیے. لیکن اس میں یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں. زمین جمع خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ ملک کو فائدہ ہوگا, نہ ملک کی قوم کو فائدہ ہوگا, نہ دین اسلام کو فائدہ ہوگا. بالکل. ناصر صاحب آپ نے بھی بہت زبردست بات کی اور بالکل سچائی پر مبنی باتیں کی. ادار صاحب نے بھی ماشاءاللہ سینئر تجزیہ نگار, انہوں نے بھی بہت ساری اچھی باتیں کی. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکمرانوں تک اپنا یہ پیغام پہنچائیں کہ خدا را اب تو مان جاؤ, اب تو راضی ہو جاؤ, اب تو کم از کم اپنے سسٹم میں آ جائیں. کیونکہ آپ ہیں نا, ہمارا فخر ہے پاکستان, ہمارا فخر ہے پاکستان, اور ہمارا فخر ہے پاکستان آرمی. اگر پاکستان آرمی جب عوام کہہ رہی ہے کہ خدا را اسٹینڈ لے لیں تو آپ کو چاہیے ان کا ساتھ دیں. اب اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور سرفراز ساگر, ایس کے اظہار اور ناصر خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.